آج جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چاول پر ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے والا رزق کی تنگی سے نکل جاتا ہے، تنگ دستیوں سے نکل جاتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، گھر سے فکر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، ناچاکیاں ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کئی سالوں سے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ ہار چکے ہیں، بے بس مجبور ہو چکے ہیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چاول پر سورہ کوثر کا یہ کامل وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے کہ پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے فوراً عطا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج تک آپ نے جمعۃ المبارک کے دن بہت سے اعمال کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات کیے ہوں گی، اور آج تک آپ بہت سے وظائف پڑھتے بھی ہیں، وہ تمام ایک طرف، لیکن جمعۃ المبارک کے دن سینے کا راز وہ کامل وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے ایک بار کرتے ہی فوراً نتیجہ مل جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ وظیفہ صبح کرتے ہیں تو شام تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، صدقہ بہت سے لوگ بتاتے ہیں، کوئی انڈے کا صدقہ بتاتا ہے، کوئی گوشت کا صدقہ بتاتا ہے، کوئی دالوں کا صدقہ بتاتا ہے، طرح طرح کے صدقے دیے جاتے ہیں، لیکن آج مٹھی بھر چاولوں پر جمعۃ المبارک کے دن یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا مجرب، کتنا طاقتور اور کتنا فائدہ مند عمل ہے۔ آج تک آپ نے چاول کے دانوں پر بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آپ کو صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ چاول کے دانوں پر یہ پڑھو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی طریقے، اللہ والوں کی ترتیب، وہ کامل اعمال کوئی نہیں بتاتا، لیکن آج میں آپ کو جمعۃ المبارک کے دن ایک مٹھی چاول پر جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اسے ایک بار کامل طریقے سے کرو، اللہ والوں کے طریقے سے کرو، پڑھنے والا خود حیران ہو جائے گا کہ واقعی اس کی کتنی تاثیر و طاقت ہے۔ یہ چاول کے دانے، ایک ایک چاول کا دانہ کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آج جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو دن رات محنت کرتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری مصیبت آ جاتی ہے، کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، نوکری ملنے کا نام تک نہیں لیتی، فکر و فاقہ اتنا کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج جمعہ کے دن یہ عمل کریں۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ سے مانگنے کا دن ہے، جمعہ کا دن وہ قبولیت کا دن ہے جس میں اللہ 1,00,000 پر 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج ایک مٹھی چاول آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ فکر و فاقہ ہو، نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کریں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں۔ جو صدقہ ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور آج جو مٹھی بھر چاولوں پر اس کامل وظیفے کو بتا رہا ہوں، صدقہ کرنے سے آپ کے رشتے میں تمام آنے والی مصیبتیں، رکاوٹیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر ایسی بدلے گی کہ آپ اللہ کریم سے نیا گھر مانگیں گے، گھر مل جائے گا، گاڑی مانگیں گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ جمعہ کا دن آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ وہ لوگ جن پر اتنا قرض ہے کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، فون پر گالیاں دیتے ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن مٹھی بھر چاول کے دانوں پر سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کے تمام قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج جو کہتا ہے کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، صرف ایک بار جمعۃ المبارک کے دن میرے کہنے پر یہ عمل کریں، اللہ آپ کو اتنی رحمتوں سے نوازے گا، اللہ آپ کو اتنی عطاؤں سے نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بعض اوقات تایا، ماما، چاچا، پھوپھی، کوئی نہ کوئی آپ کے رشتوں میں، آپ کی کامیابی میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
اگر آپ کسی پر قابو پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، تو چاول کے دانوں پر مٹھی بھر چاول آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ 1-1 کروڑ روپیہ دے جاتا ہے۔ الحمدللہ آج تک یہ وظیفہ پوری یوٹیوب پر کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ لوگ صرف وظیفہ بتاتے ہیں، وہ سینے کے راز نہیں بتاتے کہ اللہ والے کیسے پڑھا کرتے تھے، وہ اللہ سے کیا مانگا کرتے تھے، کس ترتیب سے پڑھا کرتے تھے۔ آج میرا مقصد آپ کو وہ اعمال بتانا ہے جنہیں پڑھنے کے بعد اللہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد چند گھنٹوں مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، اللہ والے چند سیکنڈ کے اندر تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بار اس عمل کو آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے کرنا ہے۔ آج اللہ کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، آپ کو 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ گھر میں ساس بہو کی لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، دیورانی جٹھانی کی لڑائی ہے، آپ کسی کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوتا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، کبھی آپ کے خلاف نہیں جاتا۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 1 مٹھی چاول کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ، وظیفے کی کوئی خاص بات چھٹ جاتی ہے، پھر وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے بغیر وقت ضائع کیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور فائدہ بھی اتنا ہوگا کہ آپ پچھتائیں گے کہ یہ وظیفہ ہمیں پہلے کیوں نہ پتہ چلا۔ یہ وظیفہ آپ کو فکر و فاقے سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر، مصیبتوں سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ مقام پر لے آئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جمعہ کا پورا دن قبولیت کا ہے، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن 1 گھڑی قبولیت کی ہے، جو نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن صبح و فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب وقت مل جائے 1 مٹھی چاول ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، ثابت 1 مٹھی چاول لے کر، صاف ستھرے چاول لے کر، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں، اور جمعہ کے دن تو لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس لیے درود پاک کی محفل میں ضرور شامل ہوا کریں۔ اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی گاڑی چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی شادی چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے،
آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر یا اسے اپنے تصور میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کو رکھ کر مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے کامل وظیفہ جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے کامل ترتیب کے ساتھ یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیوں کرتے؟ کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن جب آپ اللہ کریم کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر یاد کرتے ہیں تو اللہ کریم آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یا ربنا پڑھتے ہی اللہ کی ذات آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، آپ کو قریب ہو کر سنتی ہے، پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو مل کر رہتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے اللہ والے پہلے یا ربنا پڑھ کر اللہ کے لاڈلے ہو جاتے، اللہ کے قریب ہو جاتے، پھر سورہ کوثر پڑھ کر جو مانگتے ان کو مل جاتا۔ لیکن یہ ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ کہتے ہیں والآخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے توجہ کے ساتھ یا ربنا 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 یا ربنا، آپ نے یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا ربنا پڑھنے سے جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں گے، رزق مانگیں گے رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، نوکری مانگیں گے نوکری ملے گی، بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں، گھر سے فکر و فاقے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی چاول پر سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہتا ہے۔ آج اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ اس طرح سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ موجود۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا ہے، تیری عصمت کو سلام کیا ہے، تجھ پر یقین کرتے ہوئے تیرے کلام مبارک سورہ کوثر کو پڑھ کر مانگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرو، گھر مانگتا ہے گھر دے دو، نوکری مانگتا ہے نوکری دے دو۔ پھر اللہ کی ذات غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ اللہ کی ذات غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ ایک مٹھی چاول کا دانہ
اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ جس گھر میں کر لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاول کا ایک ایک دانہ ایک ایک کروڑ کا رزق لے کر آتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو مٹھی بھر چاول پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار کر لیا جائے تو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں رہتی۔ شرط یہ ہے کہ جو کامل طریقہ بتا رہا ہوں اللہ والوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 100 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مطلب کہ اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں ایک کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے 100 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، اس پر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ کی کمی پیشی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ 100 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ کریم سے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر مٹھی بھر چاول پر جمعۃ المبارک کے دن 100 بار پڑھتے ہی پڑھنے والے کو محسوس ہو جاتا ہے کہ کامیابی مل چکی ہے، مشکلات ختم ہو چکی ہیں، پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل، یہ کامل وظیفے پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ یہ وظیفہ آج بھی پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے اللہ کی ذات چن لیتی ہے، جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ کی ذات کامیاب انسان بنانا چاہتی ہے۔ اگر آج اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو سمجھ لیجیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس لیے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو عمل پڑھنا ہے وہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام ان افراد کے لیے ہیں، سورہ کوثر پڑھنے سے غربت ختم، تنگ دستی ختم، فکر و فاقہ ختم، بند کاروبار چل پڑے گا، بیٹی کے رشتے ہو جائیں گے، قرض سے نجات ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی، ہر طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو شخص کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ آپ جس کی تصویر سامنے رکھ کر یا ودودو یا اللہ پڑھیں گے، آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، تایا ماما چاچا پھپھی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، دنیا والوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ بھی ایسی تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے محبوب کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتی ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، نافرمان بگڑی اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہو، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، دنیا کی تمام تنگ دستیاں ختم، تمام رشتے آپ کے مٹھی میں آ جائیں گے، صرف یہ عمل بتائے گئے طریقے سے مکمل کرو۔ آپ نے یا ودودو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، یا ودودو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا اللہ ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ نے یا ودودو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار گن کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یا ودودو یا اللہ پڑھنے سے آپ جس کی تصویر پر یہ عمل کریں گے، جس کا نام لے کر یہ عمل کریں گے، وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی مٹھی میں ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ یا ودودو یا اللہ پڑھتے ہی چاول کے دانوں پر پھونک مارنے کے بعد وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، لوگوں کو عمل تو کرنا آ جاتا ہے لیکن چاول کا صدقہ کرنا نہیں آتا۔ پہلے تو اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہاں تک وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے چاول کے دانوں کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے چاول کے دانوں کا گھر کے تمام افراد کا ہاتھ لگا کر، یعنی ایک بندہ یہ عمل کرے گا، باقی گھر کے تمام افراد ان چاول کے دانوں کا صدقہ کرنے کے لیے صرف ہاتھ لگائیں گے۔ گھر کے تمام افراد کا چاول کے دانوں پر ہاتھ لگانے کے بعد آپ نے چاول کے دانوں کو کسی درخت کے سائے میں یا اپنی چھت پر کھلی جگہ پر ڈال دینا ہے جہاں چرند پرند حشرات کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ اگر گھر کے تمام افراد موجود نہیں، چاول پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو آپ اپنے گھر کے تمام افراد کو تصور میں رکھتے ہوئے خود ان چاول کے دانوں کو درخت کے سائے یا کسی کھلی جگہ میں پھینک دیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی کیڑے مکوڑے حشرات چرند پرند ان چاول کے دانوں کو کھائیں گے، چگیں گے، وہ اللہ کا شکر کریں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر اللہ اپنے مخلوق کیڑے مکوڑے چرند پرند حشرات کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ دیکھیے گا تقدیر ایسی بدلے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یقین کامل سے کریں، توجہ دھیان سے کریں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔